بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نفس مطمئنہ کے کتاب کے ابواب پر پہنچ چکے ہیں۔ پہلا باب یعنی پہلا چیپٹر، انشاءاللہ اسے ہم اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ باب شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 22 سے، اور اس میں جو پہلی ہیڈنگ یا ٹاپک اس پہ دیا گیا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ کے کامل مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سب ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے سورہ فجر کی آخری آیت شریفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر پوری طرح اطلاق ہوتا ہے اور بدرجہ اتم اس کے مصداق وہی کامل ہستی ہے، لہٰذا سورہ فجر دوسرے معنوں میں وہ سورہ حسین ہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنی فرض، سنت اور نفل نمازوں میں پابندی سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی شرح و تفسیر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ کس طرح اس کا انطباق امام حسین علیہ السلام کی ذات پر ہوتا ہے۔ نیز اس تفسیر کی روشنی میں ہر شخص اپنے حسب حال یہ دیکھ سکے گا کہ اس کی اپنی ذات پر کس حد تک اطلاق ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعات و حقائق بیان کیے جائیں گے وہ بخوبی ذہن نشین ہوں گے۔ یہ ہے ہم صفحہ نمبر 23 پر، اور اگلا ٹاپک ہے بشریت کے کمال کا آخری درجہ۔ نفس مطمئنہ دراصل انسان کی سیرت کے کمال کا آخری درجہ ہے۔ نفس کی پہلی حالت ہمارگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف۔ بس جب وہ کلام کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے۔ پھر الہام کا مرحلہ آتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس۔ یہ کیفیت نفس ملہمہ کی ہوتی ہے۔ اس حالت سے آگے بڑھ کر اطمینان نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھی مراتب ہیں، جس کی انتہائی راضیتاً نفسیہ کی نفس کی کیفیت راضیتاً مرضیہ یعنی اللہ ان سے راضی۔ گویا آخری درجہ کمال وہ ہے جس میں علم و عمل نفس کے لیے بال و پر بن جاتے ہیں اور وہ ملاء الاعلیٰ کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ یہاں نفس کے درجہ کمال کے انہی 4 مراتب کا خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف الحال ہوتا ہے۔ ضمناً اس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ چاروں کیفیات یعنی امارہ، لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ 4 علیحدہ علیحدہ وجود کے حامل ہیں۔ ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں، صفحہ نمبر 24۔ میں اس کو پچھلے سینٹنس سے کنٹینیو کرتی ہوں دوبارہ سے۔ ضمناً اس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ چاروں کیفیات یعنی امارہ، لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ 4 علیحدہ علیحدہ وجود کے حامل نہیں بلکہ نفس واحدی کی 4 مختلف حالتیں ہیں، اور باعتبار حالات نفس بھی مختلف الحال ہوتا رہتا ہے۔ ہر فرد بشر اپنی سیرت و کردار کے بموجب انہی 4 مراتب میں سے کسی ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے، یعنی ہر نفس ایک وقت میں کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابتدا میں نفس امارہ ہوتا ہے، کیا یہ ہے کہ اس کا جواب ہے نفس انسانی شروع میں جب عقل و فہم کی روشنی سے ناآشنا ہو تو امارگی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اپنی انتہائی حالت میں اس
پر سرکشی نیز حاکمیت کی دھن سوار ہوتی ہے، اور وہ خود کو بندہ حقیر و عاجز خیال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور دایان اللہ کی تعلیمات اس تک پہنچتی رہتی ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے اور حکیم و خبیر ہے، جو اپنے بندوں پر زبردست قدرت رکھتا ہے۔ وہ هو القاہر فوق عبادہ، سورہ انعام آیت نمبر 18۔ لیکن اپنے ذوم میں وہ اپنے آپ کو حقیقی فرمانروا اور حاکم خیال کر بیٹھتا ہے، اور وہ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ خود کو زیر دست یا بندہ خیال کرے، اور اسی خام خیال میں وہ بندے کی حیثیت سے اپنے فرائض اور واجبات کی بجا آوری میں ہزاروں ہیلوں بہانوں سے کام لے کر پہلو تہی کرنے لگتا ہے۔ ہیڈنگ: بندگی کے منصب سے جی چرانا۔ اے انسان، تو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ نطفے کی ایک حقیر بوند سے تیری تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس حقیر بوند کا کرشمہ دیکھ کہ وہ تندرست و توانا بدن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 25 پہ۔ اپنے بدن کی مضبوط ہڈیوں پر نگاہ ڈال، جسم کے رگ و ریشے اور جگر کو دیکھ، وہ کیسا عجیب و غریب کارخانہ ہے جس سے بیسیوں قسم کے افعال وابستہ ہیں۔ قلب کی حیرت انگیز کار فرمائیوں پر نظر کر، خون کی صفائی کے نظام، گردوں اور میدا کے افعال کو دیکھ، اور ہجزہ و پھیپھڑوں کی حرکات پر غور کر، یہ سب کس طرح اپنے اپنے کاموں پر معمور کر دیے گئے ہیں۔ اپنے احساسات اور ادراکات کا شعور پیدا کر، حافظ اور حص مشترک نیز قوت تخیل کے بارے میں سوچ سمجھ سے کام لے۔ کیا یہ سب کچھ تیری عظیم صلاحیتوں کا ثبوت نہیں؟ اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں تیری اپنی ذات نے خود پیدا کر لی ہیں؟ نفس چونکہ ہنوز امارگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور اچھل پڑتا ہے، اور کام کو اپنی ہی ذات کا کرشمہ قرار دیتا ہے۔ نیز قانون فطرت کے خلاف پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، غرضے کی طرح طرح کی تعویلات کرتا اور شک و شبہ میں مبتلا ہو کر بندہ ہونے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ امارگی کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، سورہ قیامہ آیت نمبر 5۔ ہر چند کے کانوں میں معاد کے بارے میں دعوت حق کی آواز برابر پہنچتی رہتی ہے کہ انسان، جس وقت تیرا یہ بدن باقی نہ رہے، اس وقت عدل الہی کے ہاتھوں ہر فرد کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ صفحہ نمبر 26۔ اگر عمل اچھا کیا ہو تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر برائیوں کا ارتکاب کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پائے گا۔ قرآن مجید میں معاد کے بارے میں جو دلائل وارد ہوئے ہیں، ان پر خوب غور کرو۔ سورہ واقعہ تو ان براہین و دلائل سے بھرا پڑا ہے، نیز دوسری متعدد صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب جو ہے ہیڈنگ ہے نفس امارہ شتر بے مہار ہے۔ نفس امارہ تو عیش و عشرت کی زندگی سے دستبردار ہونے نہیں دیتا۔ جو شخص مقامات عالیہ سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں اور ان کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اسے چاہیے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو قابو میں رکھے۔ لیکن نفس امارہ کسی قید و بند اور پابندی کو قبول کرنا نہیں چاہتا، اور قیامت کے واقع ہونے سے بھی انکار کر دیتا ہے، اور بعضوں میں خود یہ کہنے لگتا ہے کہ اس دوسری دنیا سے کون لوٹ کر آیا ہے جو آخرت کی خبر دے سکے۔ وہ چند روزہ حیات مستعار پر نازاں و فرحاں زندگی گزارنے پر مصر ہوتا ہے، جس میں نہ تو کوئی پابندی ہو اور نہ کسی قسم کا جبر۔ ہر وقت اس پر دولت سمیٹنے کا جنون سوار رہتا ہے۔ پھر معاد کے فکر لاحق ہو تو کیوں کر، معاد کا قائل ہو جائے تو وقف کے مال میں تصرف بے جا پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے؟ نفس امارہ دولت جمع کرنے کی دھن میں معاد سے نیاز اور غافل ہو کر اپنی جواب دہی کے خیال کو خاطر ہی میں نہیں لاتا، لہٰذا اسے پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے، خواہ وہ حرام کی کمائی ہو یا حلال ذرائع سے۔ نفس امارہ تو اس شتر بے مہار ہے، یہ صفحہ نمبر 27 پہ ہے۔
اور اسی عالم میں زندگی گزارنے پر اکتفا کرتا ہے۔ معاد یا قیامت کے خوف کو دل میں پھٹکنے بھی نہیں دیتا اور حشر و نشر کو رجت پسندوں کے ڈھکوسلے قرار دیتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی وقت نہیں۔ نفس کی امارگی کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھنے لگتا ہے کہ اس سے باز پرس کی سرزنش کا کسی کو حق نہیں۔ اس کے خیال میں حلال و حرام کی تفریق بے جا پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ اس کے نزدیک ہر قسم کا مال کھانا روا ہے، چاہے یتیم کا مال ہو یا تجارت میں دھوکہ دے کر یا گناہوں میں ملوث ہو کر حاصل کیا جائے۔ امارگی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آنکھوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ ہر قسم کے حرام مناظر سے لطف اندوز ہونا اس کا حق ہے، غرضے کہ وہ اپنی امارت اور حکومت کے زوم باطل میں مبتلا ہو کر ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے اور اس پر اسے اصرار بھی ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسی پیج پہ، نفس تو ایک اجزا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ نفس کافر ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی امارگی تمام تر کفر ہی کفر ہے، اور نفس امارہ کا حامل نہ صرف اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھتا ہے بلکہ امارگی کے نشے میں سرشار ہو کر وہ خدا کا مد مقابل بن بیٹھتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اسی گھمنڈ میں وہ چاہتا ہے کہ گردش افلاک محض اس کے اشارے کی تابع ہو جائیں۔ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھولا نہیں سماتا، اور اگر اس کی خواہش کے خلاف کوئی صورتحال رونما ہو تو بالکل ایک اژدہے کی طرح غیظ و غضب میں پھنکارنے لگتا ہے اور سارے عالم کو تہوبالا کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 28 اور ہیڈنگ ہے قضاء و قدر اور نفس امارہ۔ جب وہ دولت و ثروت کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگتا ہے اور اتفاق سے حالات سازگار ہونے سے اس کے پاس دولت کے انبار جمع ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ اس خبط میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے اور دولت کی یہ فراوانی اس کی اپنی مساعی کا ثمر ہے۔ اپنے جھوٹے پندار میں وہ بڑے زور و شور سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میری قوت بازو اور میرے قلم ہی کی بدولت اتنا مال و متاع میرے ہاتھ آیا ہے، یعنی میں نے یہ کچھ کیا تو مجھے اتنا کچھ حاصل ہوا۔ لیکن اگر پھل کے کج رفتار اس کی مراد پوری نہ ہونے دیں، مثلا اس کا مال و متاع آتش زدگی کا شکار ہو جائے یا کوئی اور نقصان اٹھانا پڑے، تو وہ غضبناک ہو اور بے چین ہو جاتا ہے اور اضطراب کی کیفیت میں بوکھلا جاتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ افلاک کی گردش اور اس عالم کے پورے نظام کو میری مرضی کا تابع ہونا چاہیے۔ خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش آئے تو قضاء و قدر الہی بھی اس کے غیظ و غضب کے زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بیٹا مر جائے تو شکایت ہی نہیں بلکہ گستاخانہ کلام کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا کہ فلاں بڈھے یا فلاں بڑھیا کو تو چھوڑ دیا اور میرے جوان بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کا بس چلے تو وہ ملک الموت کو بھی ٹکڑے کر دینا چاہتا ہے جس نے اس کو یہ دکھ پہنچایا۔ صفحہ نمبر 29 ہیڈنگ خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبر العالم بھی۔ اے نفس، تو جو چاہے خیال کر، لیکن اس کائنات میں ایک مدبر اور کارساز بھی ہے۔ کہو الحمدللہ رب العالمین، وہی رب ہے اور وہی ہماری پرورش اور تربیت بھی کرتا ہے، وہی عالم ہست و بود کے انتظامات پر قادر ہے اور ہر فرد بشر کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر کام کے لیے ملائکہ معمور کر دیے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ حیات اور موت اسی کے حکم کے تابع ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کے تن خاکی سے جان نہیں نکلتی۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ہر فرد کی اصلاح احوال کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ بس اے انسان، راہ اعتدال سے بھٹکنے میں تیری بھلائی نہیں۔ یہ خیال نہ کر کہ تیرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ یہ مال میرے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ کفر کا راستہ اختیار نہ کر، کیونکہ سارے امور مدبر الامر جل شانہ کی تدبیر کے پابند ہیں۔ اس کی مصلحت نے جتنا مناسب جانا عطا کر دیا، جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کر دی۔ امارگی کی روش سے باز آ جا
اور اپنے آپ کو خدا کا ہمسر نہ بنا، نیز اپنی رائے کو خدا کی مرضی اور مصلحت و حکمت کے مقابلے میں مقدم نہ سمجھ۔ بندے کو چاہیے کہ تسلیم و رضا سے کام لے اور خدا کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے لیے پسند کیا جائے اس کو بلا چوں و چرا قبول کر لے۔ صفحہ نمبر 30، ہیڈنگ: اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اولاد کی موت کا حادثہ بھی ان حوادث میں ایک ہے جس کو خالق حقیقی نے مقدر فرما دیا ہے اور مصلحت خداوندی کے تحت ہی کسی نوجوان کی وفات واقع ہوتی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ایسے میں شکایت کیوں؟ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے۔ ہر کام کاج خدا کے ذمے ہے، لہذا قدرت کے کاموں پر ناراض ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں۔ راضی برضا رہنے میں ہی فلاح و نجات ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اے انسان، تیرا رازق تو خدا ہی ہے، تجھے کیا معلوم کہ وہ پردہ غیب سے اس کی مصلحت و حکمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ وہ اپنی حکمت سے بندے کے لیے وہی مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس عالم ہستی میں کوئی پتا تک درخت سے نہیں گرتا۔ تیری اولاد کی موت بھی اس کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی مشیت اور اس کے حکم میں جو مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے وہ ہر شخص کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا اصل سبب ہے۔ یہ میں دوبارہ سے پڑھوں گی جملہ: مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا اصل سبب ہے۔ اے نفس، شکر و صبر کو اپنا شعار بنا، ہیلے بہانوں اور شکایتوں سے کام نہ لے۔ صفحہ نمبر 31۔ لیکن ایسا شکر و صبر جو مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ امر بین الامرین کا مظہر ہو، یعنی اعتدال کے راستے پر گامزن ہو جا، جس میں تیرا اختیار باقی رہے اور جبر کا دخل نہ ہو۔ البتہ یاد رکھ، تیرا اختیار بھی اذن الہی اور مشیت الہی کے مطابق ہو تو تیرے ہاتھوں وہ کام ضرور انجام پائے گا، اور وہ نہ چاہے تو تیری ہر تدبیر ناکامی سے بدل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات اور حوادث جو رونما ہوتے ہیں یا رونما ہونے والے ہوں، لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں اور ان کی حیثیت تقدیر الہی کی ہے، لہذا جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، لیکن نفس امارہ اس حقیقت پر کوئی دھیان نہیں دیتا اور صبر و شکر پر آمادہ نہیں کرتا۔ اگلی ہیڈنگ: ایسی بے صبری جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو ہو حرام ہے۔ کسی کی موت پر اس طرح گریہ وزاری کرنا جس میں خدا سے شکایت اور قضا و قدر الہی پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہو حرام ہے۔ کپڑے پھاڑ لینا، سر پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ سب ایسی حرکات ہیں جن کے ذریعے امر الہی پر اعتراض یا شکایت مقصود ہو تو یہ سب حرکات حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس بارے میں متعدد رسالے موجود ہیں جن کو پڑھنے سے مزید تفصیل سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ آخر انسان کو خالق حقیقت کی قدرت کاملہ پر اعتراض کیوں ہے؟ جان تو اس کی دی ہوئی ہے اور وہی اپنی دی ہوئی شے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ صفحہ نمبر 32، ہیڈنگ ہے: نفس امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔ قضاء و قدر الہی پر اعتراضی سے نفس کی امارگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ سریعاً کفر خداوندی اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور قضا اتنی مذموم نہیں کہ خدا کی حکمت اور مصلحت کا بلا چوں و چرا قبول نہ کرے، قضا و قدر الہی پر اعتراض شروع کر دے، مثلا یہ کہ زلزلہ کیوں آیا، بارش کیوں نہیں ہوئی وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں سیدھے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، جبکہ تسلیم و رضا جنت کی ضمانت ہے۔ حقیقی معنوں میں ایمان باللہ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش بخشی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اندھے اور مفلوج کا قصہ جو ہر حال میں صابر و شاکر تھا۔ یہ ہیڈنگ ہے:
حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنے محبوب ترین بندے سے ان کی ملاقات کروا دے۔ وہی الہی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جاؤ تو اس سے مل سکو گے۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ مریض کو دیکھا جو اندھا اور مفلوج بھی تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے، اس کا حال و احوال دریافت کرنے لگے۔ وہ عرض کر رہا تھا، اے نیک بندوں کے خدا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم اندھے بھی ہو اور مفلوج بھی، پھر تم کس طرح خدا کی نعمتوں کے شکر گزار ہو اور خدا کی حمد و ثنا سے غافل نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک مدت تک میری آنکھیں صحیح و سالم تھیں اور میں اپنی زندگی کے ضروریات بخوبی پوری کرنے کے قابل تھا۔ حرام اور شہوت انگیز مناظر پر میری نظر نہیں پڑتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ہی واپس لے لیں تاکہ حرام میں میری زندگی نہ پڑنے پائے۔ اس نے مجھے پاؤں بھی دیے اور میں نے ان سے کما حق استفادہ کیا، کہیں کسی حرام جگہ پر میرا پاؤں پڑنے نہ پایا، اس لیے اس نے مجھے پاؤں واپس لے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم ہست و بود میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ کسی اور کو نہیں دی، پھر کیوں نہ اس کی نعمت کا شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، وہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے جواب دیا، ایمان کی نعمت۔ اگلی ہیڈنگ اس پیج پہ صفحہ نمبر 33، بدن صحیح و سالم اور دل بے چین۔ تم دیکھتی ہو کہ بدن صحیح و سالم ہوتا ہے، لیکن اس بدن کے اندر جو دل ہے اس میں جہنمی خیالات موجزن رہتے ہیں، کیونکہ نفس کی امارگی نے خدا کی ناشکری اور کفر پر مائل کر کے اس کے اندر جہنم کی آگ بھڑکا دی ہے۔ شکوک و شبہات نفس کی حکمرانی اور خواہشات کی غلامی کے نتیجے میں اس کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ بس مومن کو چاہیے کہ نفس امارگی سے چھٹکارا پا کر کامل یقین و ایمان کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے کوشاں رہے، بجا خواہشات اور تمناؤں کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنی کسی خواہش کو دبانے سے عبودیت کے تقاضوں کے برخلاف کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے اس کی خود ہی مجروح ہوتی ہو تو اس کا دل بے چین و ملول ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 34 پہ، جس کے بعد یہی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کے بعد اس کا نفس امارگی سے لوامگی کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر خود ہی لعنت ملامت کرتا ہے، کسی اور کو مطعون کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی ذات کے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، خدا چاہے تو تیرے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہو جائے۔ میں کہنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے اور تیرا نفس ہنوز امارگی کی حالت میں ہو تو بھی اس کے ہاں میں ملائے گا اور خوش ہوگا، لیکن اگر نفس امارہ سے تو نے چھٹکارا پا لیا ہے تو اس بات پر تو محزون و ملول ہوگا، اس خیال سے کہ یہ حرکت آداب بندگی کے منافی ہے، نیز خود کو ملامت کرے گا کہ مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی اور یہ کیسے الفاظ میری زبان سے جاری ہو گئے، اور کہے گا استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری بخشش فرما۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لوامگی گویا عبودیت کا پہلا زینہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس حال میں پائے تو خدا کا شکر بجا لا کہ تو ایمان پر چل پڑا ہے اور علی علیہ السلام کی صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس راستے پر استقامت سے مسلسل چلتا رہے تاکہ جب کبھی کوئی خطا یا لغزش ہو جائے تو خود کو ملامت کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 35۔ بعض بزرگوں نے تو اپنے نفس کو ملامت کرنے میں عجیب و غریب کارنامے انجام دیے۔ مثلاً کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کی خاطر 1 سال تک ٹھنڈا پانی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ہیڈنگ، نفس پر نیکی اور بدی ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے۔ نفس جب لوامگی کے درجے پر پہنچ جائے تو الہام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا
فجورہا وتقواہا، الہام وارد ہو تو خیر و شر کی پہچان ہونے لگتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر الہام نہ ہو تو بہت سارے کام اچھے انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بھلے لگتے ہیں لیکن دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، مثلاً ریاکاری یا غرور و تکبر۔ لیکن الہام کے بودالت وہ ان برائیوں سے بچا رہتا ہے، یعنی ایمان کے بارے میں بھی اس تعلق سے کوئی تردد یا شک و شبہ پیدا نہیں ہونے پاتا اور نہ ہی کسی اور کا اتباع اور تقلید قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ نفس کی خواہشات و شہوات تمناؤں کا جو وجود نہیں رہتا بلکہ نفس کی خواہشات کی جگہ رضا الہی لے لیتی ہے، یعنی جب شیطان نکل بھاگتا ہے تو فرشتہ داخل ہوتا ہے۔ جب ایمان کامل کی بدولت نفس پوری طرح مطمئن ہو جائے تو تسکین اور سکون کا دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں خود سکینت کا نزول فرماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ فتح آیت نمبر 4۔ ہیڈنگ ہے طمانینت نفس کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت آرام و سکون کا باعث بنتی ہے اور نفس کی کسی قسم کی بے چینی و اضطراب کا شکار نہیں ہونے پاتا اور اس خیال پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے کہ بندگی صرف خدائے واحد کے لیے ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، الذاریات آیت نمبر 58۔ کیونکہ وہی رازق ہے اور کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جاؤں گا، اور جب تک زندہ ہوں میرا رزق اور روزی اسی کے ذمہ ہے۔